الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله صدق الله العظيم۔ قابل احترام صدر محفل، ہمارے بلوچستان کے اقلیتی رہنماؤں، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہبر و رہنما حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور ان کے دیگر رفقا، اس وقت مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان، جو ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، اس مذہبی اور سیاسی جماعت پہ پاکستان کی تمام اقلیتیں دیگر جماعتوں سے زیادہ اعتماد کر رہی ہیں۔ ماضی میں مولوی کو تنگ نظر کہا جاتا تھا اور ایک پروپیگنڈا کی جاتی تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے آپ کو پاکستان کے اندر لبرل کہتے ہیں، اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھار جا کر ایک دو موم بتیاں وہاں جلاتے ہیں، وہ آئیں میدان میں اور یہ گز اور میدان میں نام لے کر کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کتنی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، کتنی نشستیں تھیں، مسلم لیگ نون کی 2/3 اکثریت تھی، ANP کی تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں چند نشستیں تھیں، لیکن ایک ریکارڈ ہے اور اسے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارا ریشو سب سے زیادہ تھا۔ ہمارے قومی اسمبلی میں بھی ہمارے اقلیتی رہنما خاتون تھی ہے، اور اسی طریقے سے وزیر بھی یہاں بنے ہیں۔ ہمارے 12-13 ممبران کے مقابلے میں اگر 5, 6, 7, 8 آدمی اسمبلی کے رکن بنے ہیں تو جنہوں نے 150-200 نشستیں لی تھی ان کو تو چاہیے تھا کہ 60-70 کم از کم جمع کرا دیتے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ حقائق کی دنیا میں اگر ہم آئیں گے تو یہ مولانا محمد خان شیرانی بیٹھے ہیں، کیا اس نے آسیہ ناصر کو ٹکٹ نہیں دیا تھا؟ کیا اس سے پہلے آپ نے کوئی تیر چلایا تھا جمعیت کے لیے؟ نہیں، ایک بار ٹکٹ دیا گیا، دوسری بار دیا گیا، پرکاش کو دیا گیا، تمام ہمارے اقلیتی جو برادری تھی اس کو جمعیت علماء اسلام نے اس انداز میں نوازا کہ آج میں اس پوزیشن میں ہوں جمعیت کے ایک رکن کی حیثیت سے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے سیٹیں ہماری ہیں اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہم نے اسمبلی میں پہنچائے تم نے اس کا عشر شیر بھی نہیں پہنچایا۔ لیکن آئیے میں کچھ باتوں کی وضاحت کروں، وقت تنگ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر ملک میں اقلیتیں ہوتی ہیں، برطانیہ میں اقلیت ہے مسلمان، فرانس میں ہے، امریکہ میں ہے،
لیکن میں اقلیتوں کو کہتا ہوں کہ مفتی محمود رحمہ اللہ نے اور ان کے رفقا نے جو آئین بنایا اس میں انہوں نے ایک شکر کی ہے کہ ایک اقلیتی رہنما وہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، اور جداگانہ ووٹ کے ذریعے کھڑے ہو کر بھی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر خواتین کی نشستوں پر بھی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ آئیے میں کھڑا ہوں، کسی سے بھی جا کر پوچھیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنی اقلیتوں کو 4 آپشن دیے ہیں اسمبلی میں پہنچنے کے لیے۔ لیکن جہاں تک آپ کے مسائل کا تعلق ہے، یقیناً میں نے آپ کا یہ والا نامہ پڑھا ہے، اس میں 2 باتیں میں آپ کو عرض کروں گا۔ آپ نے لکھا ہے سود کا خاتمہ کیا جائے، لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ جب میں اسمبلی میں تھا تو وہاں ساتھی جمع ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر شراب پہ پابندی کے لیے ہمارے اس بل پہ دستخط کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن پوائنٹ کیا ہے، سود کو آپ بھی حرام سمجھتے ہیں، سود کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، شراب کو آپ بھی حرام سمجھتے ہیں، شراب کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ اگر رونا رو رہے ہیں کہ 70 سال میں ہمارا کام نہیں ہوا، تو ہم کیسا رونا نہ روئیں کہ 70 سال میں نواز شریف جو آج بیٹھا ہوا ہے لندن میں، کیا اس نے سپریم کورٹ کے اندر آج بھی پڑا ہوا ہے اسٹے آرڈر، اور اس نے سود کو جائز قرار دینے کے لیے اسٹے لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے مشکلات ہیں، مذہب کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، جن کا نام آپ کے بھی الہامی کتابوں میں موجود ہے، جب وہ تشریف فرما ہے اور ایک اقلیتی بچی آتی ہے تو پاک نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا چادر بچھا کر اسے اس پہ بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اقلیت اور اکثریت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پر اقلیت عیش کرتی ہے اور اکثریت، کیا یہ بجٹ اکثریت کے لیے ہے یا اقلیت کے لیے ہے؟ بتائیں، جواب دیں۔ اقلیت کے لیے تو آپ کے لیے پھر چیئرمین سینٹ اکثریت سے ہے یا اقلیت سے ہے؟ یہ جام کمال صاحب اکثریت سے ہے کہ اقلیت سے ہے؟ اکثریت سے۔ شیرانی صاحب تشریف لے گئے کہ بھائی یہ بجلی گھر تھانے میں، بھائی جگہ ہی ان کی وہی ہے۔ میں تو تجویز دیتا ہوں کہ جام صاحب بھی اپنے ساتھی لے کر بیٹھ جائے۔ جس وزیر اعلیٰ کو میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے خیال نہیں آیا، شرم نہیں آئی کہ بجٹ پاس کرنے کے 1.5 گھنٹے پہلے تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بجٹ کیا ہے، وہ اقلیتی بجٹ ہے یا؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام میں ایثار ہے، جمعیت علماء اسلام میں وہ تمام تر طبقات کے لیے نرم گوشہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر جب ہمارے پاس اقتدار ہوگا، آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے جب ہمارے پاس قوت ہوگی، جب ہمارے پاس اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی اس کے تقاضے پورے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ میں اپنے ان دوستوں کو، بھائیوں کو
اور تمام آپ کی جماعت کو جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم پہلے سے بھی زیادہ آپ کی اعتماد پہ جو ہے پورا اتریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔